مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات مسیح کا عقیدہ قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ قرآن اور احادیث میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور اس دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، اور جس مسیح نے آنا تھا وہ اسی امت میں سے ہوگا، اور وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں۔ قرآن اور احادیث کے علاوہ صحابہ کا بھی اجماع وفات مسیح پہ تھا۔ اس ویڈیو میں ہم پہلے محمد علی مرزا کو سنیں گے جو اس اجماع کا ذکر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کے خطبے سے اسی اجماع کا ذکر سنیں گے۔ اب اگلی جو آیت ہے 144، یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی تھی۔ المستدرک للحاکم میں ڈیٹیل کے ساتھ پوری حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو زخم اتنا لگا کہ آپ کا اتنا خون بہہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اس کی وجہ سے یہ چیز مشہور ہوگی کہ آپ شہید ہو گئے۔ تو کئی صحابہ نے اپنی تلواریں پھینک دیں، انکلوڈنگ سیدنا عمر، کہ اب ہم نے کیوں لڑنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گرفت فرمائی کہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس ایک انسان والا ہے، ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے وہ بھی انسان تھے، اور انسان کو ظاہر موت آئے گی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے دین سے الٹے قدم پھر جانا ہے۔ یہ دین جو تم نے قبول کیا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر یا اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تمہارا اپنے اوپر احسان ہے۔ اگر ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے گا، اور اگر جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو اس حوالے سے یہ آیت مبارکہ ہے۔ وما محمد الا رسول، اور دیکھو محمد تو نہیں ہے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسل گزر چکے ہیں۔ افا اماتا، اگر یہ پاکستان میں شہید ہو جائیں اور عربی میں مر جائیں، کیونکہ یہ ماتا کا ترجمہ تو پاکستان میں شہید کیا جاتا ہے نا، حالانکہ شہید بھی عربی زبان کا لفظ ہے، وہ انتقال یا وصال شریف کیا جاتا ہے بلکہ۔ افا اماتا او قتلا، یا شہید ہو جائیں پاکستان میں اور عربی میں قتل کر دیے جائیں۔ قتلا انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، یعنی وہ اپنا ہی نقصان کر لے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ جزا دے گا شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ اور شکر گزاری کیا ہے؟ ٹوٹل اوبیڈینس اللہ کی۔ صحیح بخاری کے اندر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، چونکہ محرم بھی تھے، اور اس حال میں کہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں جھمگٹا لگا ہے اور سیدنا عمر جو ہیں وہ تلوار اٹھائے کھڑے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ سیدنا ابو بکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ تو آپ کو آنی تھی، یعنی ہر انسان کے لیے ایک ہی موت ہے، دوسری موت نہیں۔ اب آپ آخرت کی زندگی میں چلے گئے تو موت کا مزہ جو ایک دفعہ تو سب نے چکھنا تھا وہ آپ نے چکھ لیا، یہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا عمر کو جو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ شاید نبی علیہ السلام ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں اور آپ دوبارہ دنیا میں واپس آ جائیں گے، جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تھے، تو اس کی آپ نے نفی کی کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، ایک ہی دفعہ موت آنی ہوتی ہے، اب حضور کو موت آئی، اب آپ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔
سورۃ الواقعہ میں، سورہ یاسین میں واضح موجود ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مسجد نبوی میں آئے اور دیکھا کہ سیدنا عمر کے گرد لوگ جمع ہیں، تو وہ سیدھا ممبر پہ چڑھے اور کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ یعنی اس وقت حضرت عمر کو یعنی سمجھانے کی لوگ کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دیں، آپ میری طرف متوجہ ہو۔ چونکہ سیدنا ابوبکر کا ایک مرتبہ اس حوالے سے سیدنا عمر سے بھاری تھا، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تو انہوں نے ممبر پر چڑھتے ہی پہلا جملہ حمد و ثنا کے بعد جو بولا وہ پاکستان کے قانون 295C میں کروڑوں لوگ شاید اسے گستاخانہ جملہ سمجھتے ہیں، اگر ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ سیدنا ابوبکر کا خطبہ ہے۔ ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے اس پہ، کسی کو بتایا کہ بھئی یہ دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، تو آگے سے جواب سننے کو ملا یہ کون گستاخ ہے جس نے یہ بات کی ہے؟ کوئی بھی نہیں، حضور کی تو عبادت کوئی بھی نہیں کرتا ہے، کون جملے بنا دو۔ تو ہم نے بتایا یہ بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ موجود ہے، وما محمد الا رسول، تو قرآن میں آیا نا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کے خطبے کے الفاظ یہ ہیں، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد مر چکے، مات کے الفاظ ہیں۔ ومن یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ خطبہ آپ نے یعنی پڑھا، اور پھر اس کی دلیل میں سیدنا ابوبکر نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، اور امام بخاری نے کتاب التفسیر چیپٹر جو قرآن کی تفسیر کا لکھا ہے صحیح بخاری کے اندر، اس آیت کو انہوں نے ہیڈنگ بنا کے یہ حضرت ابوبکر کا خطبہ نقل کیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا۔ پھر اپنے اور اپنی جماعت کے کامل ایمان اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کا اعلان کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اور میری جماعت مسلمان ہے، اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے جس طرح پر ایک سچے مسلمان کو لانا چاہیے۔ میں ایک ذرہ بھی اسلام سے باہر قدم رکھنا ہلاکت کا موجب یقین کرتا ہوں، اور میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوض اور برکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقریب اللہ پا سکتا ہے، تقرب اللہ پا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے پا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اب کوئی راہ نیکی کی نہیں۔ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ مسیح علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر گئے ہوں اور اب تک زندہ قائم ہوں، اس لیے کہ اس مسئلے کو مان کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ میں ایک لحظہ کے لیے اس حجب کو گوارا نہیں کر سکتا۔ سب کو معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی، اور مدینہ طیبہ میں آپ کا روضہ موجود ہے۔ ہر سال وہاں ہزاروں لاکھوں حاجی بھی جاتے ہیں۔ اب اگر مسیح کی نسبت موت کا یقین کرنا یا موت کو ان کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ گستاخی اور بے ادبی کیوں یقین کر لی جاتی ہے؟ آپ کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ فوت ہوئے اور مدفون ہیں؟
فرمایا کہ مگر تم بڑی خوشی سے کہہ دیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی۔ مولود خان بڑی خوش الحانی سے واقعات وفات کو ذکر کرتے ہیں، اور کفار کے مقابلے میں بھی تم بڑی کشادہ پیشانی سے تسلیم کر لیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی۔ فرمایا پھر میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات پر کیا پتھر پڑتا ہے کہ نیلی پیلی آنکھیں کر لیتے ہو۔ اب بھی یہی بعض لوگ، بعض فرقے، بعض علماء شور مچاتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی انہوں نے کیا کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ تو انکاری ہو گئے کہ آنا ہی نہیں، اور کچھ کہتے ہیں آئے گا لیکن یہ نہیں، ابھی تو زندہ موجود ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی رنج نہ ہوتا کہ اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی وفات کا لفظ سن کر ایسے آنسو بہاتے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ خاتم النبیین اور سرور دو عالم کی نسبت تو تم بڑی خوشی سے موت تسلیم کر لو، اور اس شخص کی نسبت جو اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی قابل نہیں بتاتا زندہ یقین کرتے ہو، اور اس کی نسبت موت کا لفظ منہ سے نکالا اور تمہیں غضب آ جاتا ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب تک زندہ رہتے تو حرج نہ تھا، اس لیے کہ آپ وہ عظیم الشان ہدایت لے کر آئے تھے جس کی نظیر دنیا میں پائی نہیں جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عملی حالتیں دکھائیں کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی اس کا نمونہ اور نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ میں تم کو سچ سچ کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی جس قدر ضرورت دنیا اور مسلمانوں کو تھی، اس قدر ضرورت مسیح کے وجود کی نہیں تھی۔ پھر آپ کا باوجود وہ مبارک وجود ہے کہ جب آپ نے وفات پائی تو صحابہ کی یہ حالت تھی کہ دیوانے ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے تلوار میان سے نکال لی اور کہا کہ اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہے گا تو میں اس کا سر جدا کر دوں گا۔ اس جوش کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو ایک خاص نور اور فراست عطا کی۔ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور خطبہ پڑھا، اور وہاں یہ آیت بھی پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اور آپ سے پیشتر جس قدر رسول آئے وہ سب وفات پا چکے ہیں۔ فرمایا کہ اب آپ غور کریں اور سوچ کر بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ آیت کیوں پڑھی تھی، اور اس سے آپ کا کیا مقصد اور منشا تھا، اور پھر ایسی حالت میں کہ کل صحابہ موجود تھے۔ میں یقیناً کہتا ہوں اور آپ انکار نہیں کر سکتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے صحابہ کے دل پر سخت صدمہ تھا، اور اس کو بے وقت اور قبل از وقت سمجھتے تھے۔ وہ پسند نہیں کر سکے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنیں۔ ایسی حالت اور صورت میں کہ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی اس جوش کی حالت میں ہو ان کا غصہ فروغ نہیں ہو سکتا تھا، بجوز اس کے کہ یہ آیت ان کی تسلی کا موجب ہوتی۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا یا یہ یقین ہوتا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں تو وہ زندہ ہی مر جاتے۔ وہ تو حضرت کے عشاق تھے اور آپ کی حیات کے سوا کسی اور کی حیات کو گوارا ہی نہ کر سکتے تھے، پھر کیوں کر اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو وفات یافتہ دیکھتے اور مسیح کو زندہ یقین کرتے۔ یعنی جب حضرت ابوبکر نے خطبہ پڑھا تو ان کا جوش فروغ ہو گیا۔ اس وقت صحابہ مدینہ کی گلیوں میں آیت پڑھتے پھرتے تھے یہ آیت پڑھتے پھرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ اس وقت حسان بن ثابت نے ایک مرثیہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کنت السواد لناظری وعمی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت وعلیک کنت حاضر۔ چونکہ مذکورہ والا آیت نے بتا دیا تھا کہ سب مر گئے،
اس لیے حسان نے بھی کہہ دیا کہ اب کسی کی موت کی پرواہ نہیں. یقیناً سمجھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی زندگی صحابہ پر سخت شاک تھی اور وہ اس کو گوارا نہیں کر سکتے تھے. اس طرح پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ پہلا اجماع تھا جو دنیا میں ہوا، اور اس میں حضرت مسیح کی وفات کا بھی کلی فیصلہ ہو چکا تھا. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد